بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ یا سیدی یا حبیب اللہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ عزیز طلباء کرام، ہم نحمیر پڑھے تھے اور نحمیر کے اندر ہم نے اس میں متمکن کی اقسام کو تفصیل سے پڑھا اور آخری ہم نے غیر منصرف کو تفصیلی طور پہ پڑھا کہ کوئی کلمہ منصرف اور غیر منصرف کیسے ہوتا ہے۔ اب ہم نے تھوڑا سا، اگر آپ کو میں پیچھے لے جاؤں تو میں نے آپ کو یہ بتایا تھا کہ کوئی بھی کلمہ ہے اس کی دو قسمیں ہوتی ہیں، معرب یا مبنی۔ یعنی جب بھی کسی کلمے پر عمل ہوتا ہے تو اب وہ اس کا عمل قبول کرتا ہے کہ نہیں کرتا، یعنی اس میں کوئی اعرابی طور پہ تبدیلی آتی ہے کہ نہیں آتی۔ اگر عامل کے بدلنے سے، حالت کے بدلنے سے کلمے کا اعراب تبدیل ہو اگلے کلمے کا، تو جس کلمے کا تبدیل ہوتا ہے اس کو ہم معرب کہتے ہیں، جس کا نہیں ہوتا اس کو مبنی کہتے ہیں۔ ہم نے تفصیل سے پڑھا کہ کون سی چیزیں مبنی ہوتی ہیں۔ اب ہم پڑھے تھے کہ اس میں متمکن معرب تھا۔ ہم نے ایک اور چیز بھی پڑھی تھی کہ فعل مضارع جب نون تقید ثقیلہ اور خفیفہ سے خالی ہو، یعنی جب فعل مضارع کے آخر میں یوں دیکھیں یدرے بننا، یہ تو ہے نون تقید لگی ہوئی، یا یدرے بن، آپ کردانے پڑھ چکے ہیں فعل مضارع کی، تو آپ نے وہاں پہ پڑھا تھا فعل مضارع میں کہ میں نے آپ کو بتایا کہ نون تقید ثقیلہ خفیفہ کیسے لگاتے ہیں۔ یدر بننا یدر بان یدر بننا تدر بننا تدر بان یدر بنان تدر بننا تدر بان تدر بننا تدر بننا تدر بان تدر بنان ادر بننا ندر بننا، اس طرح مجہول کی، اور یدر بن یدر بن، ٹھیک ہے، تدر بن، اور اس کے بعد آپ کو پتہ ہے کہ پھر غیب کے سیغے شروع ہو جاتے ہیں، مضارع اپنا موقت تاکید ثقیلہ اور خفیفہ۔ اب بات اتنی ہے کہ جب مضارع کے آخر میں نون تاکید ثقیلہ لگی ہو یا خفیفہ لگی ہو تو اس وقت فعل مضارع مبنی ہوتا ہے، یعنی اس کا اعراب تبدیل نہیں ہوتا، جس حالت میں بھی ہو وہ اس کی حالت وہی رہتی ہے۔ ہم بات کر رہے ہیں کہ جب فعل مضارع کے آخر میں نون تاکید ثقیلہ یا خفیفہ لگی ہوئی نہ ہو تو یعنی جو فعل مضارع سادہ ہوتا ہے، جس طرح کہ یدربو، ینصرو، یخرجو، یدخلو، یہ ہم نے بنانے کا طریقہ صرف میں پڑھا تھا، تو ساری ہم ڈیٹیل پڑھ چکے ہیں کہ فعل مضارع مجرد میں کیسے آتا ہے، مزید فی میں کیسے آتا ہے، جس طرح کہ باب افعال، تفعیل، مفعلہ، سب کا فعل مضارع ہم تفصیل سے پڑھ چکے ہیں۔ اب کوئی بھی فعل مضارع ہے، اب ہم اس کا اعراب دیکھنے جا رہے ہیں کہ فعل مضارع، یاد رکھیں فعل مضارع کی تین حالتیں ہوتی ہیں، یہ آپ نے ذہن میں رکھنی ہے، رفعی، نصبی اور جزمی۔ یہاں میں ایک چیز آپ کو سمجھاتا جاؤں کہ ہم نے کہا تھا کہ کلمے کی تین حالتیں ہوتی ہیں، رفعی، نصبی، جری۔ تو یاد رکھیں اگر بھی کوئی بھی کلمہ جب معرب ہو اور وہ فعل ہو، اسم نہ ہو بلکہ کیا ہو، فعل ہو، تو آپ نے جری کی جگہ کیا کہنا ہے، جزمی کہنا ہے، کیونکہ فعلوں پہ جر نہیں آتی، جر اسموں کا خاصہ ہے، یعنی جر ہمیشہ اسم پہ آتی ہے، فعل پر جو ہوتی ہے وہ جر کی جگہ جزم آتی ہے، اس لیے جو اس کی تھرڈ پوزیشن بنے گی، تیسری حالت جو بنے گی وہ جزمی کہلائے گی، وہ جری نہیں کہلائے گی، کیونکہ فعل پر جر کبھی بھی نہیں آ سکتی۔ فعل پر جر پڑھنا حرام نحوی ہے، یعنی نحو کے اندر حرام سمجھا جاتا ہے کہ فعل پر کسی صورت میں بھی جر نہیں آ سکتی۔ جب جر پڑھیں گے تو وہ اسم پر ہی پڑھیں گے، فعل پر کبھی جر زیر نہیں پڑھی جاتی، یہ بالکل غلط ہوگا، اعراب جزمی پوزیشن ہوگی، یعنی جزم ہوگی۔ اب اس لحاظ سے آپ نے دیکھنا ہے رفعی، نصبی، جزمی، یعنی یہ تین ہی پوزیشنیں ہیں اور تینوں حالتوں میں اس کا اعراب تبدیل ہوتا ہے۔ اب ہم پہلے، میں نے تھوڑا سا کتاب سے ہٹ کے ایک شکل بنائی ہے، ایک اپنے پاس سے ایک طریقہ کار مضارع سارے کے اعراب کو سمجھنے کے لیے ایک طریقہ کار بنایا ہے، جس کی مدد سے آپ مضارع کے اعراب کو کم وقت میں اچھے طریقے سے ذہن میں لا سکتے ہیں۔ پہلے آپ مضارع کو کی ہم دو صورتیں بنا دیتے ہیں، ایک کو ہم کہتے ہیں صحیح اور ایک کو ہم کہتے ہیں غیر صحیح۔ یعنی مضارع، اب صحیح اور غیر صحیح سے کیا مراد ہے؟ نحو کے اندر صحیح کی، ایک تو آپ نے صرف میں صحیح کی تعریف پڑھی تھی، میں نے آپ کو اسم متمکن کی قسم کے اندر مفرد منصرف صحیح پڑھی تو وہاں پر بھی یہ تعریف پڑھائی ہے، تو میں پھر اس کو دہرانے لگا ہوں کہ صحیح نحو کے اندر کیا ہوتا ہے کہ وہ
کلمہ جس کے لام کلمے میں حرف علت نہ آئے تو اس کو وہ کیا کہتے ہیں؟ صحیح۔ لام کلمے میں حرف علت نہ آئے یعنی واو، الف، یا اس میں سے کوئی نہ ہو تو وہ کلمہ نحویوں کے نزدیک صحیح ہوتا ہے، اگر ان میں سے کوئی ہے تو وہ غیر صحیح کہلائے گا۔ اور آپ کو پتہ ہے اگر لام کلمے میں واو ہو تو وہ ناقص واوی کہلاتا ہے، یا ہو تو ناقص یائی، اور صرف میں تو آپ کو پتہ تھا کہ الف ہوتا ہی نہیں، اگر الف ہو تو وہ واو یا یا ہوتا ہے، وہ میں نے بتایا تھا۔ لیکن یہاں نحو میں الف آتا ہے تو اس کو ہم الفی، ناقص الفی کہہ دیتے ہیں، یعنی معتل، ہم اس کو جو ہے نا معتل واوی یائی یعنی معتل جو ہے لام، معتل اللام ہے، ہم اس کو معتل اللام کہتے ہیں، لام کلمے میں حرف علت ہے۔ اب بات کو یہ سمجھنا ہے کہ مضارع کی دو صورتیں ہو گئیں، صحیح، غیر صحیح، یعنی مضارع کے لام کلمے یعنی ایسا فعل مضارع ہوگا جس کے لام کلمے میں حرف علت نہیں ہوگا، اس کی آپ بہت ساری مثالیں دے سکتے ہیں، مثلا یضربو ہے، ینصرو ہے، یکرمو ہے، یخرجو ہے، یدخلو ہے، یکتبو ہے، اس طریقے سے آپ جتنے بھی لفظ، یکرمو ہے، یصرفو ہے، آپ نے صحیح کے ثلاثی مجرد صحیح کے ابواب پڑھے ہیں تو اس کے اندر آپ نے ساری گردانیں پڑھی ہیں، کتنے سینکڑوں الفاظ میں نے آپ کو بنوائے، آپ وہ سارے منجے سے بھی نکال کے دے سکتے ہیں۔ تو ابھی میں ایک لفظ کو لے رہا ہوں، یضربو مثلا آپ کے پاس ہے، ینصرو ہے، جس کے بھی لام کلمے میں حرف علت نہ ہو، یعنی آپ حروف اصلیہ نکالیں فا عین لام، اور لام کلمے کے مقابلے میں حرف علت نہ آ رہا ہو تو اور ہو وہ فعل مضارع، وہ آپ کو پتہ ہے فعل مضارع کیسے بنتا ہے یا بناتے ہیں، تو اس کو آپ کہیں گے صحیح، اور اگر ہوگا یعنی اس کے لام کلمے میں واو ہو یا ہو یا الف ہو تو آپ اسے کہیں گے غیر صحیح۔ ہم ان کی بھی پھر آگے دو قسمیں بناتے ہیں، یعنی اب جو مضارع کی گردان ہوگی، مضارع کی گردان ہوگی اس کے اندر آپ نے دو صورتیں ذہن کے اندر رکھنی ہیں، یعنی اب مضارع کی گردان اگر صحیح ہے یا غیر صحیح ہے، آپ نے ان کے اندر یہ دیکھنا ہے کہ اس کے سیغوں کو دیکھنا ہے۔ سیغے تو آپ کو پتہ ہے اس کے اندر کل 14 ہی ہوتے ہیں، یعنی ہر گردان میں 14 ہی سیغے ہوتے ہیں، 6 غیب کے، 6 حاضر کے اور 2 متکلم کے۔ اب جو مضارع صحیح کی گردان ہوگی یعنی فعل مضارع ہے اور وہ صحیح ہے، تو اب آپ نے دیکھنا ہے کہ وہ سیغے جو 14 سیغے اس کے ہیں وہ بے نون ہیں یا با نون ہیں، یعنی آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ ان سیغوں کے آخر میں نون آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی، کیا ان کے اندر نون آ رہی ہے یا نہیں آ رہی۔ اب یہاں میں ایک بات کرتا جاؤں اس سے پہلے کہ آپ صحیح کو دو قسموں میں تقسیم کریں، تو ایک چیز میں آپ کو سمجھا دوں کہ مضارع کے اندر جو دو سیغے ہوتے ہیں، 6 نمبر والا اور 12 نمبر، یعنی جمع مؤنث غیب اور جمع مؤنث حاضر، یہ جو دو سیغے ہوتے ہیں جمع مؤنث غیب اور جمع مؤنث حاضر، یہ ہم نے جب صرف پڑھی تھی تو میں نے وہاں ان کے بارے میں بتایا تھا، یہ دو سیغے مبنی ہوتے ہیں۔ مبنی کا مطلب یہ تبدیل، ان میں کوئی تبدیلی نہیں آئے گی، لہذا ان دو سیغوں کو نکال دینا ہے آپ نے۔ ایک وہ فعل مضارع جس کے آخر میں نون تاکید ثقیلہ یا خفیہ لگی ہے تو وہ تو پورے 14 کے 14 سیغے مبنی ہو جائیں گے، لیکن جب مضارع کے آخر میں نون تاکید ثقیلہ یا خفیفہ لگی ہوئی نہ ہو، سادی مضارع ہو، جس طرح یضربو، ینصرو، یخرجو، یدخلو، یکتبو، یقرؤ، جو بھی ہے، اب اس کے اندر جو دو سیغے ہیں وہ آپ نے نکال دینے ہیں، جمع مؤنث غیب، جمع مؤنث حاضر، یعنی 6 نمبر والا اور 12 نمبر والا، یہ دونوں مبنی ہوتے ہیں۔ ان کو تو آپ نے مورب میں لے کے نہیں آنا، کیونکہ ہم فعل مضارع وہ فعل مضارع پڑھ رہے ہیں جو مورب ہوتا ہے، جس کا اعراب تبدیل ہوتا ہے، تو پیچھے ہمارے پاس 12 سیغے بچ جائیں گے۔ تو وہ جو 12 سیغے بچیں گے، اب ان میں سے دیکھنا ہے کہ وہ بے نون ہیں یا با نون ہیں، یعنی جو سیغے جن کے اندر نون نہیں آتی، مثلا دیکھیں یہ کون کون سے ہیں، یضربو اور تضربو، اور آپ کو پتہ ہے تضربو 2 بار آتا ہے، ایک تضربو واحد مؤنث غیب کا اور ایک تضربو واحد مذکر حاضر کا، اور ایک ہے اضربو اور ایک ہے نضربو، نضربو، ٹھیک ہے، اضربو اور نضربو، یضربو، تضربو، نضربو، اضربو، نضربو، ٹھیک ہے۔ تو یہ 5 سیغے ہمارے پاس اس گردان میں سے نکل کے آ گئے جن کے آخر میں نون نہیں ہے۔ اب جو ہمارے پاس سیغے باقی ہیں جن کے آخر میں نون آتی ہے، تضربانے، تضربانے اور تضربونا اور تضربینا، تضربینا
بینا ہو گیا. اس کے بعد ایک اور ہمارے پاس تدرے بانے. اسی طریقے سے ہمارے پاس ایک آتا ہے یدرے بانے, اور اس طریقے سے یدرے بانے اور یدرے بونا, اور ہمارے پاس یدرے بانے, یدرے بونا, تدرے بانے اور تدرے بونا, تدرے بینا, تدرے بانے. اور یہ ہمارے پاس 7 سیغے جو ہیں باقی آ جائیں گے جن کے اندر نون آتی ہے, کیونکہ 2 تو میں نے آپ کو پہلے سے نکلوا دیے کہ وہ ہمارے مبنی ہیں, وہ مورب ہیں ہی نہیں. تو اب جب چھٹا اور 12واں ہمارا نکل گیا, پیچھے ہمارے پاس بچے تھے 12. ان 12 میں سے میں نے آپ کو بتایا کہ کچھ بے نون ہیں اور کچھ با نون ہیں, یعنی جن کے آخر میں نون نہیں آئے گی. مضارع کے وہ سیغے جو ہیں فعل مضارع صحیح لیکن ان کے آخر میں نون نہیں آتی, میں نے ان سیغوں کو علیحدہ کر دیا ہے, اور جن کے آخر میں نون آتی ہے ان کو علیحدہ کر دیا ہے. اب جب یہ آپ کو سمجھ آ گئی تو اب میں آپ کو اعراب کی طرف لے کے آتا ہوں کہ اب آپ نے فعل مضارع کا اعراب کیسے بتانا ہے. تو دیکھیے, جو بھی فعل مضارع صحیح ہے اور بے نون ہے ان کے اندر آپ کے پاس 3 حالتیں بنیں گی, رفعی, نصبی اور جزمی. اب میں ان کو کر کے دکھاتا ہوں کہ آپ نے رفع میں جو فعل مضارع کے صحیح کے بے نون سیغے ہیں ان کو آپ نے رفع دینا ہے. مثلا دیکھو یہ ہوا یدربو, ہوا یدربو. اب کیا مطلب ہے کہ ہوا مبتدا ہے, یدربو اس کی خبر ہے. آپ کو پتہ ہے مبتدا بھی مرفوع ہوتا ہے, خبر بھی مرفوع ہوتی ہے, یعنی رفع مانگتا ہے. اب جب فعل مضارع کا وہ سیغہ آیا جو صحیح ہے اور بے نون ہے تو میں نے اس کو حالت رفع میں کیا دیا, رفع دیا ہے یدربو, کیونکہ فعل پر تنوین نہیں آتی, یدربو ہی پڑھنا ہے. اب اگر یہ حالت نصبی میں آئے گا تو اس کو نصب دینی ہے, لئیں یدربا, لئیں یدربا. تو آپ کو پتہ ہے کہ لن جو ہم نے گردان پوری پڑھی تھی فعل نفی موقت بلند ناصبہ کی, کہ اس میں آپ لن کے ذریعے کیا دیتے تھے, نصب دیتے تھے. تو لن نصب دیتا ہے, تو دیکھیں یہ فعل مضارع کے آخر میں کیا آ گئی, زبر آ گئی. اور جب جزمی پوزیشن آئے گی تو جزم آئے گی, لم یدرب. یعنی فعل مضارع کے وہ سیغے جو بے نون ہیں اور بے نون سیغے ہیں تو ان کی رفعی حالت رفع کے ساتھ آئے گی, نصبی نصب کے ساتھ آئے گی, اور جزمی جزم کے ساتھ آئے گی. یعنی آپ پڑھیں گے ہوا یدربو, ہے یا تدربو, انت تدربو, آنا ادربو, نحنو ندربو. یعنی یہ حالت رفعی تھی تو میں نے ان کو رفعی پوزیشن میں پڑھا. اور جب اس کو لائیں پہ لے آئیں, لن یدربا, لن تدربا, لن تدربا, لن ادربا, لن ندربا. یعنی جہاں پر بھی, یہ تو میں ایک مثال دے رہا ہوں, یہاں جہاں پر بھی اس طرح کے صحیح کے سیغے آ جائیں ان کو آپ نے اسی طرح پڑھنا ہے. لم, لم یدرب, لم تدرب, لم تدرب, لم ادرب, لم ندرب. اسی کی جگہ اگر میں ینصرو لے آتا ہوں تو ینصرو کے اندر یہ سیغے, ینصرو, لن ہوا ینصرو, لن ینصرا, لم ینصر. یہ آپ نے تھوڑا سا اگر آپ کو صرف کے اسباق یاد ہوں تو یہ اعراب آپ کے لیے اور زیادہ آسان ہو جائے گا. تو رفعی فعل مضارع کے صحیح فعل مضارع جس کے بے نون سیغے ہیں ان کی رفعی رفع کے ساتھ, نصبی نصب کے ساتھ اور جزمی جزم کے ساتھ آئے گی. اب جو با نون سیغے ہیں یعنی فعل مضارع کے وہ سیغے جن کے اندر نون آتی ہے آخر میں, ہیں صحیح لیکن ان کے آخر میں نون آتی ہے, تو ان کی رفعی حالت کے اندر آپ کی کیا ہے, آپ نے رفع برقرار رکھنا ہے. ہما یدرے بان, یعنی نون کو برقرار رکھنا ہے, آپ نے نون کو نہیں گرانا, یعنی ان کے اندر نون ہی رفع ہے, نون ہی رفع کی جگہ آ رہی ہے. اس لیے ہم اس نون کو نون اعرابی کہتے ہیں. یعنی اس نون کا نام نون اعرابی ہوتا بھی اس لیے ہے کیونکہ یہ جو آپ وحد کے اندر یدربو کے اندر دیکھیں پیش آ رہی تھی, اس پیش کے بدلے میں ہم کیا دے دیتے ہیں, نون دے دیتے ہیں تثنیہ میں اور جمع کے سیغوں میں, تو اس وجہ سے ہم اس کو نون اعرابی بھی کہتے ہیں. اب یہ اس کا طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ جب بھی رفع کے اندر یہ با نون سیغے جب بھی حالت رفع میں آئیں گے تو آپ نے نون کو کچھ نہیں کہنا, نون کو برقرار رکھنا ہے. ہما یدربان, وہ دونوں مارتے ہیں, تو یعنی میں نے یدربانے میں کوئی تبدیلی نہیں کی. ہم یدربونا, وہ سب مارتے ہیں, یہ بھی اسی طریقے سے آئے گا. انتی تدربینا, تو ایک عورت مارتی ہے, ٹھیک ہے. اسی طریقے سے انتما تدربانے, تم 2 عورتیں مارتی ہو, ٹھیک ہے. انتم تدربانے,
انتما تضربان، تم دو مرد مارتے ہو. یہ سیگے جس طریقے سے آپ کے پاس ہیں ان سب کے اندر آپ رفع حالت کے اندر نون کو برقرار رکھیں گے. یعنی ان کا رفع حالت کیسے آئے گی کہ نون کو برقرار رکھ کے نون کو حذف نہیں کرنا. اور جو نسبی اور جزمی حالت ہے یہ دونوں آسان ہیں. نسبی اور جزمی حالت دونوں ان کی یہ ہوگی کہ آپ نے ان کے اندر سے نون کو گرا دینا ہے، نون کو ختم کر دینا ہے. یعنی لئیں یدرے با، نون نہیں آئے گی. لئیں یدرے بو، لن تدرے بی، لن تدرے با، یعنی نون ختم ہو گئی. اگر آپ کو صرف والے سبق یاد ہوں جو صرف بائی میں نے نفی موقت بلند ناصب اور نفی جہت کی گردان پڑھائی تھی تو وہاں میں نے پوری تفصیل کر کے دکھائی تھی. بالکل وہی چیز جہاں پہ یوز کرنی ہے. لام کے اندر بھی یہی ہوگا، لم یدرے با. یعنی جو سیگے فعل مضارع کے بے نون ہیں ان کے اندر رفع کے ساتھ، نسبی نصب کے ساتھ، جزمی جزم کے ساتھ. اور جو سیگے فعل مضارع کے با نون ہیں، صحیح کے با نون ہیں، ان کے اندر آپ نے رفع کے اندر نون کو برقرار رکھنا ہے. نسبی جزمی میں نون کو حذف کر دیں گے، یہی ان کا اعراب ہوگا. یعنی نسبی میں حذف نون، جزمی میں بھی حذف نون. کیا مطلب کہ نون کو ڈیلیٹ کر دینا ہے، حذف کر دینا ہے. یعنی اب جہاں پر بھی کسی بھی فعل مضارع کی حالت رفع نسبی جزمی آپ نے چیک کرنی ہو، رفع نسبی جزمی، تو وہ تو ہم آگے پڑھیں گے کہ کوئی کلمہ رفع کیسے بنتا ہے، نسبی کیسے بنتا ہے، جزمی کیسے بنتا ہے. یہ تو میں آپ کو بار بار بتا چکا ہوں. اب یہ ہے کہ اگر آپ کو پتہ چل جائے کہ یہ فعل مضارع رفع حالت میں پڑا ہے تو پہلے تو یہ دیکھنا ہے آپ نے کہ آیا یہ فعل مضارع صحیح کی کیٹیگری میں آتا ہے یا غیر صحیح کی کیٹیگری میں آتا ہے. میں نے تعریف بتا دی ہے کہ اس کے لام کلمے میں حرف علت دیکھنا ہے کہ ہے یا نہیں ہے. اگر نہیں ہے تو سمجھو وہ صحیح ہے. تو جس طرح یضربو، ینصرو، یکرمو، یخرجو، جتنے بھی ہیں یہ سارے کے سارے صحیح کے اندر آئیں گے. پھر آپ نے اس کے بعد دوسری چیز یہ چیک کرنی ہے کہ کیا یہ بے نون ہے یا با نون ہے، یعنی اس کے آخر میں نون ہے کہ نہیں ہے. اگر نون نہیں ہے تو پھر آپ نے رفع ہے تو اس کو رفع دے دینا ہے، نسبی پوزیشن میں ہے تو نصب دے دینی ہے، جزمی پوزیشن میں ہے تو جزم دے دینی ہے. یہ آسان ترین کام ہے. اور اگر با نون ہے تو پھر آپ نے کیا کرنا ہے، پھر دیکھنا ہے کہ رفع ہے تو نون کو کچھ نہیں کہنا، ان نونوں کو باقی رہنے دینا ہے. اگر نسبی پوزیشن میں ہے تو پھر آپ نے اس کی نون کو گرا دینا ہے، نون ڈیلیٹ کر دینی ہے. اور جزمی میں بھی ہے تو آپ نے نون کو ڈیلیٹ کر دینا ہے. اس طرح آپ کا فعل مضارع کے صحیح فعل مضارع کا اعراب آپ کے پاس بالکل واضح طور پہ آ جائے گا. غیر صحیح کو ہم انشاءاللہ اگلے لیکچر میں دیکھیں گے. اس کو آپ سمجھیں اور اس کی پریکٹس کریں. زیادہ تر یہ چیزیں وہی ہیں جو ہم صرف بائی میں ہم نے گردانیں پڑھی تھیں. اگر وہ گردانیں آپ کے ذہن میں ہوں تو یہ اعراب کو سمجھنا کوئی مشکل نہیں ہوگا. جب کہیں بھی پڑھا ہوگا تو آپ اس کو اچھے طریقے سے حل کر سکتے ہیں. آپ ہر سبق کو کم سے کم 3 بار ضرور دہرایا کریں. جب تک اگلا لیکچر آپ کے پاس نہ آئے اتنے تک آپ پچھلے لیکچر کو ضرور دہرایا کریں. الحمدللہ رب العالمین اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.